بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 108 کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ سورہ یونس کی یہ آخری آیات ہمارے پاس بنتی ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے ابتدائی حصے کو ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے حق آیا ہے۔ مفسرین نے بھی اسی طریقے سے ذکر کیا ہے، کتاب البیان میں بھی اسی طرح سے ہے، مجموع البیان التبیان شیخ طوسی کی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حق یہاں پہ مطلقاً آیا ہے، لہٰذا حق سے مراد یہاں پہ ہر وہ شے ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا آنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعتقادی تعلیمات کا آنا، حق یہاں پہ مطلقاً ہے۔ ایک آیت کو کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں، کیونکہ ابتدائی عوامی سطح کی سمجھ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دی ہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کے پاس اس سطح کی سمجھ اور فہم نہ ہو، مگر یہ کہ اس بندے نے سستی کی ہو۔ لہذا قرآن کی آپ آیت کو دیکھیں اور اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو ترجمے پہ تھوڑی دقت کریں گے تو وہ مطلب آ جائے گا۔ مثلا اس آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ اے لوگوں، قل کہہ دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ ایھا الناس، ادھر یا ایھا المؤمنون کہا یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ الناس کہا تو مسلم غیر مسلم سب لوگ آ جاتے ہیں یا نہیں، سب افراد کو یہ پیغام ہے۔ پھر آپ آگے چلیں، قد جاءکم، قد اگر فعل ماضی بھی داخل ہو کس کا معنی دیتا ہے؟ مزید تاکیدی طور پہ یہ ثابت ہے، مطلب تحقیق سے مراد کیا ہے؟ یعنی محکم طور پہ یہ بات ثابت ہے۔ قد جاءکم، کم ضمیر یعنی تم لوگ، کیا آیا ہے تم لوگوں کے پاس؟ الحق، حق آیا ہے۔ کس کی جانب سے یہ حق آیا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی جانب۔ حق سے کیا مراد ہے؟ ادھر ہم حق کا مطلب کہاں سے لیں؟ الف لام سے ہم لیں گے مطلب، یا الف لام ہم لیں کہ جو رب کی طرف سے آتا ہے وہ حق ہے۔ اور اس کو بہترین طریقے سے ہمارے علماء میں آیت اللہ جوادی عاملی کی کتابوں میں بہت بہترین تذکرہ ہے، ان کی ہر کتاب میں ہی حق اور ہدایت کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اگر وہ کیونکہ وہ باتیں بہت کثیر ہیں کہ ہم اسے اس جگہ پہ حق کی تفسیر کا عنوان دے کے بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اسی طرح سے ایک طولانی ہمارا موضوع بن جائے گا کہ ابھی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے پہلے توسل کا مشکل سے ایک موضوع حل ہوا ہے۔ تو آپ خود مطالعہ کریں، مثلاً حق کو دیکھیں، نبوت کے ذیل میں انہوں نے تفصیلاً بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے لیے بھی قرآن نے حق کہا ہے۔ نمبر 2، اصالتاً اللہ کی طرف سے بالاصل جو جاری ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لغو کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمسخر نہیں کرتا، مذاق نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، اس لیے جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ کیا ہے؟ سنجیدہ اور حق ہے۔ اس کے اندر کوئی استہزاء موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لغو عمل یا لغو امر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ اس کے اوپر آیات لے کے آتے ہیں، یہ جو بات کی ہے اس کو آیت سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اور ہم گزشتہ درس میں ایک مجموعہ آیات کا اشارتاً پڑھ چکے ہیں، کئی آیات آپ کے سامنے بیان کی کہ قرآن کریم نے قصص کی صفت بھی حق ذکر کی، دین کی
اس دین کی طرف بھی اضافت حق کا کیا، رسول کو بھی حق کہا، قول کو بھی حق کہا، اللہ کو بھی حق کہا، وزن کو کیا کہا؟ حق کہا۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ کیا ہے؟ حق۔ کیونکہ اگر اس کا بندہ اعتقاد اپنے دل میں قائم کر لے، اس کا قرآن سے بہت گہرا ربط جڑ جاتا ہے، وہ کسی اور طرف اصلا رجوع ہی نہیں کرے گا، کیونکہ حقیقت ہے ادھر۔ بقیہ سب طرف کیا ہو سکتا ہے؟ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف کہ انبیاء علیہم السلام وہ بالعرض جو لے کے آتے ہیں وہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں حق دیا ہے، اور انہوں نے جو بیان کیا وہ ہر شے ان کی حق ہے۔ ان کی سیرت حق ہے، ان کا قول حق ہے، ان کا فعل حق ہے، ان کا کلام حق ہے، ہر شے ان کی کیا ہے؟ حق ہے، وہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس لیے انبیاء اور رسول کی قرآن کریم نے صفات ذکر کی ہیں۔ مثلا قرآن میں وارد ہوا ہے کہ اے رسولو تم لوگ کھاؤ پیو اور میں تم لوگوں کی نگرانی کر رہا ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ جب نگرانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے باطل کو صادر نہیں ہونے دیتا۔ یا اسی طریقے سے کہ جب بھی شیطان نزغن کچھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ ان کے وجود سے باہر نکال دیتا ہے۔ ادھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا اگر ان کے ساتھ یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ خداوند متعال جو ہے اس نے سب انسانوں کے لیے پہلے یہ مرحلہ رکھا ہے، صحیح ہے، لیکن طریقہ کار بتایا، جیسے سورہ اعراف میں آیت نمبر 200 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے رسول جب بھی شیطان کوئی شے نزغن آپ کے وجود میں ڈال دیتا ہے تو آپ کیا کریں؟ استعاذہ کریں۔ استعاذہ قرآن کریم کا خاص ایک نظریہ ہے۔ نزغن سے کیا مراد ہے؟ نزغن کہتے ہیں ایک شے کو فاسد کرنے کے لیے کسی شے کو اس میں ڈالنا، یعنی جیسے مفردات راغب میں ذکر کیا ہے دخول فی امر، ایک امر میں داخل کرنا شے کو، کیوں؟ تاکہ وہ شے آ کے کیا کرے؟ اس امر کو فاسد کر دے۔ آپ مثلا کہہ سکتے ہیں وسوسہ، کوئی فاسد چیز۔ قرآن نے واضح بیان کیا سورہ فصلت میں بھی کہ اگر شیطان کوئی ایسی شے جو انسان کے باطن کو فاسد کر دے وہ ڈالے تو اس فرد کو کیا چاہیے؟ کیا کام کرے؟ کیا کام کرے؟ فاستعذ باللہ۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، ایک ہی آیت قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ آئی ہے کہ اگر شیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی جانب سے اگر نزغ ہو، کوئی شے ڈالی جائے تو پھر کیا ہم کریں؟ کیا کریں گے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس آیت کے چھوٹا سا حصہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر اللہ کی پناہ مانگے بغیر وہ نکل سکتا ہوتا تو پھر قرآن یہ حکم نہ دیتا۔ یہ قرآن کا امر ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فاستعذ، آرڈر اللہ کی طرف سے ہے کہ تم استعاذہ کرو، تم اعوذ باللہ پڑھو۔ مثلا انسان اپنے زندگی میں کئی وسوسے دیکھتا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کسی کے حوالے سے بھی کوئی تلخی جنم لے گئی تو انسان کے نفس جو ہے وہ حسن ظن پیدا کر کے نہیں دیتا، وہ سوء ظن پیدا کرے گا، حتماً و حتماً سوء ظن۔ آپ کو کسی شخص کی طرف سے کوئی بات پتہ لگ گئی جو آپ کے خلاف جاتی ہے ظاہری طور پہ، یا آپ کے اوپر کوئی دباؤ یا پریشر بناتی ہے، وہ آپ کے ذہن میں سوء ظن پیدا کرے گی، حسن ظن پیدا نہیں کرے گی۔ مثلا آپ نے کسی سے کوئی تقاضا کیا اور تقاضا کرنے کے نتیجے میں اس نے انکار کر دیا، آپ کا نفس ہو سکتا ہے کہ حسن ظن پیدا کرے۔ اگر حسن ظن پیدا ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ایک عرفانی مرتبے پر ہے، نفوذ ہمارے برابر ہیں اس حوالے سے۔ سوء ظن نہیں پیدا ہوتا ہے، آپ واضح طور پہ اگلے کو نصیحت پہلے ہی کر دیں، دیکھو میری اس بات سے تم نے سوء ظن نہیں لے لینا۔ سوء ظن تو وہ پیدا کر کے دے گا، یار دیکھو یہ میرے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے، اس طرح سمجھتا ہے، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کیا، فلاں کو تو اس نے اس طرح چھوڑ دیا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، شاید وہ چاہتا یہ ہے میرے بارے میں۔ یہ سارا نفس سوء ظن کرتا ہے۔ اس سوء ظن سے آپ بچیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ کار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں ذکر کیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تصور اٹھنے لگے تو نفس میں دبا دو،
اور جب دبائے گا تو بہت تلخی محسوس ہوتی ہے اندر، کیونکہ جب سوء ظن اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ اس سے انتقام لیتا ہے نفس، اور وہ ادھر سے بول رہا ہے، یہ اسے دبا رہا ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہے، نفس انسان کا دوسری بات کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ بندہ پیدل 2 کلومیٹر چل لیتا ہے۔ عموماً پیدل چلتے ہوئے اسی طرح کی چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یا کوئی شہوانی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی آبادی کی چیزیں ہیں، یا یہ سوء ظن کی چیزیں، ادھر وہ بھرپور انتقام لیتا ہے۔ اور ایک بندہ سوء ظن میں جب جکڑا جاتا ہے، وہ ہر روز ہی انتقام لے رہا ہے، ہر روز ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کئی گھنٹے برا بھلا کہتا ہے۔ اس سے اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، انتقام کا، دشمنی کا، کینے کا، نفرت کا، اور باہر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب باہر وہ اپنے آپ کو ضعیف پاتا ہے، کمزور پاتا ہے، یہاں پہ وہ نفسیاتی پھر ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جس پہ زور چلتا ہے اسے دبا دیتا ہے، جس پہ زور نہیں چل سکتا اس سے کتراتا ہے، اس سے آنکھیں پھیر کے چلا جاتا ہے، اس کے قریب ہی نہیں آتا۔ پھر سوء ظن اور بہت ساری چیزیں، تکبر بھی اسی وجہ سے آتا ہے، ایک خیال ہے تکبر، میں اسے بالا تر ہوں، میں اسے بڑھ کر ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ اور یہ والا ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہے۔ ابھی اسی طرح ایک بندے نے رابطہ کیا، کہا کہ آپ نے فلاں جو ہے کانفرنس، اس کے بارے میں کوئی کلپ بنایا اور ہر جگہ پھر رہا ہے۔ وہ کلپ کوئی نہیں، وہ ایک عرصہ پہلے ہم نے 1 سال پہلے تحریر لکھی، کسی نے اسے تھوڑا توڑ موڑ کے پھیلا دیا، اور اس طرح اس کا پس منظر بنایا کہ ابھی لکھا ہوا ہے، یعنی اس کانفرنس کے مقابلے میں وہ لکھی گئی ہے۔ تو اب وہ جو افراد ہیں وہ تو رابطہ کریں گے کہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے پڑھا ہے؟ کیونکہ اس کو پڑھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس سے کوئی مربوط ہی نہیں ہے، کوئی اس میں الفاظ ہی ایسے ہیں کہ وہ نہ کسی کے توہین کے لیے ہیں، نہ کسی کے اوپر الزام تراشی کے لیے ہیں، وہ ایک طرفہ تائید کی خاطر ہیں، یا کسی کی خدمات کو واضح طور پہ بیان کرنے کی خاطر ہیں۔ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے۔ اگر اس نے سطور پڑھی نہیں ہے تو سوء ظن نہیں آئے گا نا اس کے ذہن میں۔ عموماً پڑھتے ہی نہیں ہیں چیز کو، پوری چیز کو پڑھے بغیر جب آپ بیان کریں تو وہ بیان کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس نے شروع میں، آغاز میں پہلے ایک تصور بنایا ہوا تھا، پھر چند لفظ پڑھے تو ایک تصور بنایا، فوراً حکم لگا دیا۔ بس ہمارے ساتھ ادھر ایسا ہوا ہے، ایک درس ایک بندے نے صحیح طرح پورا سنا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی کہہ دے گا یار یہ درس میں تو بس تکرار کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے درس سنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پورا تو کبھی نہیں سنا۔ اگر سنا ہو قرآن کریم کی تکرار تو تذکر کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، ہمارا اگر ان معانی سے رابطہ نہیں ہوتا تو نئی چیزیں جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ نئی چیزیں کون سی قابل فہم ہے ہمارے لیے؟ جب اس کے لیے ابتدائی زندگی کی امور ہی نہیں قابل فہم، وہ آگے کیا کرے؟ اسے یہی نہیں پتہ میں نے وسوسے سے کیسے بچنا ہے، اسے یہی نہیں معلوم کہ میں نے استعاذہ کیسے کرنا ہے، یہی نہیں معلوم کہ مثلا رسول کا مطلب کیا ہے، توسل کا مطلب کیا ہے، وحی کا مطلب کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ابتدائی الفاظ دین کے انہی کے مفاہیم نہیں آتے، وہ آگے کون سی چیز لے کے چلے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں لے کے چل سکتا۔ لہذا انسان یہاں سے اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ہم آیات کریمہ کو فقط ایک نظریاتی پہلو بنا کے گزر جائیں تو ہم اپنی زندگی میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکے۔ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں استفادے کے لیے، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا انسانیت کو وہ طے کرتا جاتا ہے، کیونکہ علم بذات خود انسانیت کا سبب ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ علم انسان کے لیے رکاوٹ بن جائے مگر امراض نفسانی ہوں۔ اگر امراض نفسانی ہے تو حجاب اکبر بھی بن جاتا ہے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات توحید کے درد سے انسان کے لیے وہ حجاب اکبر بن جاتے ہیں، وہی اسے متکبر بنا دیتے ہیں، وہی اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کریمہ سے بھی آپ نے کہ انسان حقیقت میں زندگی بسر کرے، رب کی جانب سے حق کیوں آیا؟ کیونکہ اس پیراگراف کا میں نے یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے اس کی اصل تفصیلات آپ کو وسیع اوراق میں ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن آپ اتنی مقدار لے لیں، رب کی جانب سے جو آیا وہ حق آیا، یہ کلام بٹھانا ذہن میں مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، انبیاء نے جو بیان کیا وہ حق بیان کیا، کیوں؟
کیونکہ انبیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پارٹی بازی کی طور پہ فرمائی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر اس عبد کی حفاظت فرماتا ہے جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے ادھر آپ یہ کلمہ پڑھیں، نسغن کے بعد فاستعذ باللہ، استعاذہ کرو، انہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ جب سمیع علیم ہے تو صرف اپنے رسولوں کی سنتا ہے، یا جو اسے جس پکارے گا اس کی اللہ تعالیٰ سنے گا۔ لہذا یہ موقع اور فرصت ہم سب کے لیے ہے، لیکن انبیاء بہت آگے ہیں اس کمال میں، بہت ہی زیادہ۔ بس حق کے اندر زندگی بسر کریں، حقیقت کے ہمراہ زندگی بسر کریں، یہ ہمارے پاس اس میں پہلا نقطہ آ گیا۔ دوسری چیز جو حق کے ساتھ مربوط ہے اور مفسرین نے ذکر کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ حقیقت کے اوپر مشتمل ہیں، چونکہ ان سے جو صادر ہو رہا ہے وہ اگرچہ بالاصالہ نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اوپر کرم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عنایات ہیں اس کی بنیاد پہ جو ان سے صادر ہو رہا ہے وہ حق شے ان سے صادر ہو رہی ہے۔ یہ جب ہمارے پاس فیصلہ آ گیا کہ انسان کو زندگی جب بسر کرنی چاہیے تو وہ زندگی بسر کرے حق کے ساتھ، حقیقت کے دوران۔ یہ مطلب فلسفے میں بھی بیان ہوتا ہے، اگر ایک شخص حقیقت میں زندگی بسر نہ کرے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، یہ مطلب ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ مثلا ایک بندے کو حقیقت میں اپنے خانوادے یا خاندان کو بنانا نہیں آتا، وہ مجھے بتائیں کہ بنا پائے گا اپنے خاندان کو؟ نہیں۔ اگر ایک بندے کو انسانی وجود کی معلومات نہیں ہیں، انسان کو اپنے آپ کی معلومات نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کی حقیقت نہیں پتہ، تو وہ اپنے ساتھ انصاف کر پائے گا؟ ہرگز نہیں کر پائے گا۔ بس یہ یہاں پہ ہمارے پاس حق وسیع آ جاتا ہے۔ بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ کیونکہ آگے والا کلام جو ہے نا وہ حق کی تشریح کے ساتھ ہی مربوط ہے، اگر حق کے دائرے کو ہم مختصر کر دیں آگے کی تشریح بھی مختصر ہو جائے گی۔ ادھر اگر ایک سوال ہم ابھاریں اور سوچنے کا آپ کو موقع دیں تاکہ آپ کے لیے یہ والی آیت کا اگلا حصہ قابل فہم ہو۔ ہم آج کے دور میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ حق کے مقابلے میں ہے کیا؟ باطل۔ اور باطل کیا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، ضلالت ہے، اغوا ہے، صحیح ہے؟ باطل کے یہ لوازم ہیں، یعنی جب باطل پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ جب باطل کے پر ہم چلیں کیا ہوگا؟ اغوا ہو جائے گا، جب بھی باطل پہ۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آیا حق کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو جواب ملے گا اگر ہم اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھیں؟ آیا ہم حق کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں حق کے عین مطابق ہیں، یعنی حقیقت کے عین مطابق ہیں، حق نہ کہ حقیقت ہی ابھی لے لیں، حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ اگر حقیقت کے عین مطابق نہیں ہیں تو پھر حق کے مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ باطل پہ۔ ہمیں شناخت کیسے ہو کہ میری زندگی حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، یا بعض میری زندگی کا حصہ حقیقت کے مطابق ہے، بعض چیزیں حقیقت کے مطابق نہیں ہیں؟ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ بعض چیزیں حقیقت کے مطابق ہیں، یعنی مثلا کوئی چیز جو آپ کی حقیقت کے عین مطابق ہے، نام لیں۔ اعتقادات سے شروع کریں نا۔ اللہ کو ایک ماننا حقیقت کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے اللہ کو ایک ماننے کی؟ کیسے پتہ لگا حقیقت کے عین مطابق ہے؟ اگر آپ دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو برہان امکان، برہان صدیقین سے اللہ کے ایک ہونے کا علم ہوا۔ برہان سے تو آج کل طلاب کو بھی برہان، پہلی بات ہے کئی سال تو پتہ ہی نہیں لگتی تھی کیا۔ اس کے بعد کیونکہ آپ جس اینگل سے انہوں نے برہان قائم کیا ہے، وجود کو ثابت کریں، ماہیت کو ثابت کریں، پھر مواد ثلاث کو ثابت کریں، پھر مواد ثلاث کو وجود سے اور خارج سے ربط دیں، یہ مقدمات کہاں ایک فوراً انسان کے لیے 8-10 سالوں میں حل ہوتے ہیں؟
وہ تو مقدمات یہ والے حل نہیں ہوتے. برہان سے تو اللہ کو ایک کام مانتے ہیں. برہان یاد کرتے ہیں پیپر کے لیے، پیپر پاس ہو جائے. پیپر پاس ہو جاتا ہے تو برہان بھی آدھی غائب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مانتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے. اس لیے میری زندگی میں ایک حق نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور وہ رب ہے، وہ مدبر ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. یہ صفات ہیں اس کی، افعال کے اوپر میں اعتقاد رکھ، یہ بلا شک و شبہ اعتقاد حق ہے کیونکہ عین حقیقت کے مطابق. لیکن یہاں پہ ایک سوال، آپ کو کیسے پتہ لگا یہ حقیقت کی عین مطابق ہے؟ اس کیسے کا ہم کیا جواب دیں؟ مثلا ایک جواب تو آپ کو فوراً دینا چاہیے، قرآن کریم نے کہا ہے مثلا. آخر یہ بھی ایک جواب بنتا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے تو اگلا فوراً پوچھے گا کیسے؟ آیت سناؤ. کون سی آیت سنائیں گے؟ اس میں تو آلیہ کی نفی ہوئی نا. اس کے لازمے سے فائدہ دلیل تمانو فخر الدین رازی نے پیش کی. اس سے ایک الہ کا بہت مشکل ہے. قرآن نے واضح کہا ہے کہ الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد. احسنت، ایک دلیل ہے. قل اللہ احسن، یہ دلائل ہیں. اس کو ذہن میں مجموعہ یہ والا نہیں رکھیں گے تو کس بنیاد پہ؟ عوامی ہی رہتا ہے اعتقادات کے طور پہ ایک عرصہ. اللہ کی وجہ سے ثابت ہے، پہلے اللہ کو تو ثابت کریں پھر قرآن. ٹھیک ہے، یہ آپ عقلی طور پہ آ رہے ہیں نا. میں تو آپ سے عرض کیا کہ کوئی تو آپ بتائیں دلیل. اس سے پہلے تو ہمیں عقلی طور پر یا اپنے وجدان سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہے، پھر ہم قرآن سے ثابت کریں گے. چلیں وجدان سے کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ وجدان تو خطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں عقل سے پھر ثابت کریں. وجدان عقل سے کیا مراد لیں گے؟ آپ اس میں پیچیدگیوں میں جاتے جائیں گے. یہاں پہ ہم یہ بحث نہیں کر رہے. ویسے تو ہمارے جتنے بھی فلاسفہ اور متکلمین ہیں انہوں نے اسی طریقے سے لیا ہے. یہاں پہ میں یہ بحث کر رہا ہوں کہ آیا آپ نے عقیدہ اسی طرح بنایا ہے یا میں نے عقیدہ اسی طرح بنایا اسی ترتیب سے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں درسوں میں اور پیپر اس کا دیتے ہیں. پیپر دے کے یہ ترتیب اور اس کی معلومات ہمارے ذہنوں میں کچھ رہ جاتی ہے کچھ نہیں. لیکن آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں جو اعتقاد اللہ تعالیٰ پہ رکھتا ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ میرے اعتقاد کا قوی ہونا اپنی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، اس کی بنیاد آیا یہ والا طریقہ کار ہے بحث کا؟ ہر ایک الگ ہو سکتا ہے. مثلا میں نے تو یہ کیا یہی کہ مثلا کسی برہان وجوب امکان میں سوچا ہے کافی. لیکن برہان امکان وجوب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ثابت نہیں کرتی، وہ تو برہان صدیقین کو ثابت کرتی ہے. وہ ثابت خدا کو کرتا ہے، اس کے بعد پھر وحدانیت ثابت. مثلا کس طرح اللہ کو ثابت کرتا ہے؟ وجوب سے ہم کیا مراد لیں گے؟ وجوب سے مراد جو ہمیشہ سے ہے، یعنی جس کے لیے وجود اس کا اپنا ذاتی ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ذاتی ہے؟ کیوں مانے اس ہم مقولہ کو؟ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وجود یا اس کا اپنا ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے. کس کا وجود ذاتی ہے؟ موجود جو ہے وہ موجود کیا اللہ ہی ہے؟ وہ موجود وہ اللہ کی خصوصیات ہے. اب اس کے ذریعے سے پہلے وجود کو ثابت کریں گے کہ یہ ایک ایسا موجود ہے کہ جس کے لیے وجود ذاتی ہے. یہ ہم کہیں گے کہ نہیں ہے ایسا وجود، اس سے کیا لازم آئے گا؟ ایک ایسا وجود نہیں ہے. سارے ممکنات ہیں. تسلسل مان لے تو کیا اس میں حرج؟ دور ہو جائے تو کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہی کہ کچھ ہے جس سے ابتدا ہوئی ہے اور وہ جس سے ابتدا ہوئی ہے وہ مثلا آپ کو یہ کیسے پتا جس سے ابتدا ہوئی ہے وہ اللہ ہی ہے؟ وہ پھر الگ بحث ہے. وہ کیا ہے بحث بتائیں؟ وہ بحث اس طرح سے اس کے ذریعے سے وجود ثابت ہوگی کہ ایک ہے جس سے ابتدا. پہلی بات ہے وجود اس سے ثابت نہیں ہوتا. وجود بدیہی ہے، کوئی دلیل اس کے لیے نہیں لائی جا سکتی. وجود بدیہی ہے نہیں کہ واجب الوجود بدیہی ہے. واجب الوجود بھی بدیہی ہے. پھر تو احسن، اسی لیے تو ہے ملا صدرہ نے آ کے واضح بتایا واجب الوجود بدیہی ہے. یہ تو امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے لیے یہ اللہ میں تیرے لیے کوئی دلیل لے کے آؤں، تجھ سے روشن کوئی چیز ہے؟ لیکن میں تو غائب ہوں، میرے لیے تو دلیل چاہیے. کیسے؟ مجھے تو اللہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تو کبھی بھی نہیں نظر آتا آنکھوں سے. وہ تو آپ جو بھی لے آئیں برہان، وہ نہیں. برہان آنکھوں کے لیے تو نہیں آتا، دل کے لیے آتا ہے. برہان یہی عرض کیا نا، برہان پہلی بات ہے کس پر قائم کی جاتی ہے. برہان کبھی بھی بدیہی کے اوپر نہیں کی جاتی. پھر بدیہی میں بھی مراتب ہیں.
بدیہی ترین شے جو ہے وہ کیا ہے؟ اجتماعی نقیضین محال ہوں، سب بدیہیات کا اس پر اختتام ہوتا ہے۔ وجود کیسے بدیہی ہے؟ ہم اس پہ بحث کریں۔ تسلسل کس نے کہا کہ ممنوع ہے؟ دور کس نے کہا کہ ممنوع ہے؟ تسلسل علم میں ہو تو ممنوع ہے، واضح طور پر چونکہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ موضوعات میں سے نا ایک موضوع سے تعلق جوڑتے ہیں نا۔ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ہے، آیا وہ برہان امکان کی وجہ سے، جبکہ برہان امکان کے سب ہمارے پاس موضوعات اور اس کے سارے اجزاء ہی نہیں حل۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقاد جو ہے وہ سوچ کے ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے اس کی شکل برہان وجوب اور امکان جیسی نہ ہو، لیکن سوچ کے ہے۔ بس اگر سوچ کے ہے تو اس سوچ میں دلیل کیا بنی جو آپ کو کیسے پتہ لگا یہ والی بات حقیقت ہے؟ یہی پہلے میں یہی سوچا کہ یعنی وجود ہے، اس کے بعد واجب الوجود، اب واجب الوجود کے بعد آگے کہ یہ جو واجب الوجود ہے اگر اس سے یہ ساری چیزیں سرزد ہوئی ہیں تو ان میں جو خصوصیات آئی ہیں وہ بیدار۔ مجھے بتائیں مخلوق واجب الوجود نہیں ہوتی؟ مخلوق واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ واجب الوجود کی فلسفے میں کتنی قسمیں ہیں؟ زمانی ہو سکتی ہے، مثلا واجب زمانی نہیں، ذاتاً نہیں ہے واجب الوجود۔ ذات ممکن الوجود ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اگر ما لم یجب لم یوجد، وہ وجود کب تک آتا ہے؟ جب پہلے اللہ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں زمانہ ہو، یہاں پر واجب سے مراد وہ والا وجود ہے کیا جو ہم واجب الوجود کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہی میں سوال کر رہا ہوں نا آپ سے کہ یہ تو فلسفی قاعدہ ہے، ما لم یجب لم یوجد، جب تک واجب نہ ہو ایک شے موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ علت پوری ہو گئی ہے، علت تامہ ہو۔ واجب کا آپ کو واجب کی تعریف کیا ہے؟ واجب کی تعریف یہی کہ جس کے لیے وجود ذاتی ہو۔ یہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی واجب کی تعریف نہیں ہے۔ واجب کی تعریف یہ ہے کہ ذات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محمول میرے اوپر حمل ہو، یہ محمول مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، اسے وجوب کہتے ہیں۔ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جو وجود ہے وہ ذاتی یعنی خود وجود ہے۔ کیسے؟ یعنی وجود جدا نہیں ہے اس سے، آپ سے وجود جدا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں ماہیت الگ کریں۔ ماہیت کیا ہے بتائیں؟ ماہیت حیوان مناطق، ہاں یہ تو ماہیت مناطقہ کہتے ہیں، بقیہ کوئی قائل نہیں ہے، نہ متکلمین، نہ محدثین، نہ فلاسفہ۔ وجود الگ چیز ہے، ماہیت الگ وجود چیز ہے۔ دیکھیں یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں فلاسفہ نے کہا، ہمارے قلب نے اس بات کو قبول کیا کہ وجود اور ماہیت دو چیزیں، اور میں اس کی بنیاد پہ اعتقاد رکھتا ہوں اور حقیقت مانتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سارے مقدمات مبہم پیچھے بن رہے ہیں، کیونکہ وہ ماہیت ایک امر ذہنی ہے، امر انتزاعی ہے۔ خارج میں تو وجود ہے آپ کا، آپ خود اندر احساس کرتے ہیں کہ یار میں خود موجود ہوں، اس وجود کی حدود سے ایک تصور آپ کو اخذ ہوتا ہے جسے ماہیت کہتے ہیں۔ ذل وجود، ملا صدرہ کی جو ہیں عبارات، صحیح، امر انتزاعی، یہ تو ایک امر انتزاعی ہے، لیکن امر انتزاعی حدود وجود سے، حدود وجود ہمارا جسم تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو وجود امر بدیہی قرار دیا ہے، اسے مشترک معنوی قرار دیا ہے، اس کا فہم لینے کے لیے مراحل چاہیے، وہ تو پیچیدہ طریقے سے گئے ہیں۔ انہوں نے اس لیے ملا صدرہ نے 4 سفر قرار دی اور کہا من الخلق الی الحق، اگر کسی نے یہ سارے براہین پڑھ لیے تو تب اس نے من الخلق الی الحق سفر طے کر لیا، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی اعتقاد رکھتا تھا اللہ تعالیٰ پہ، فلسفہ پڑھنے کے بعد میرے اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد میں کس اعتبار سے اضافہ ہوا؟ وجوب کی جو تعریف ہے فلسفے میں یکساں ہے، وجوب بدیہی ہے، نہ کہ اس کے لیے دلیل کوئی چاہیے، امتناع بدیہی ہے، امکان بدیہی، اسی لیے انہوں نے کہا شواہد ہے، انہوں نے عرض کیا یہ شواہد ہے، یہ برہان نہیں ہے۔ عرض کیا نا متکلمین نے دلیل آئی، فلاسفہ نے آ کے کہا کہ یہ سب دلیلیں نہیں ہیں، یہ تائید ہے، یہ شاہد ہے بس۔ یہ تو ابتدائی فلسفہ میں بات آئی نا کہ وجود سے اگر روشن تر کوئی شے ہوتی تو ہم اس کے لیے برہان لاتے۔ ابدع البدیہیات کیا ہے؟ وجود۔ وجود ایسا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتا، احساس ہو سکتا ہے، معلوم ہے، اس کا علم ہے۔ لیکن میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ تلاش تو کریں، آپ فکری طور پہ کہتے ہیں کہ ایک شے حقیقت رکھتی ہے، میں اس حقیقت کو کیوں قبول کر رہا ہوں؟
فلسفے والی معلومات اس کے کئی مقدمات ہیں، اس کا فہم آتا ہی عمر کے ایک حصے کے بعد ہے، اس کی معلومات ایک، اور پھر آگے ہوتا ہے فلسفہ ہی دلیل امکان کو نہیں مانتا۔ ملا صدرہ نے اسی لیے دلیل امکان پیش ہی نہیں کی نا، اس پہ اعتراضات کئی قسم کے ہیں، ایک قسم کی نہیں ہے برہان امکان پہ۔ برہان صدیقین کو پیش کیا، پھر برہان صدیقین کی تبیین ابن سینا کی جدا، خواجہ طوسی کی جدا، ملا صدرہ کی جدا، ملا صدرہ کی کئی قسم کی ہے، پھر علامہ طباطبائی نے اس کا ایک برہان صدیقین پیش کی، پھر آغا جوادی نے ایک پیش کی۔ ہمارے پاس وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں 2000 اس کی شکلیں بیان کی ہیں الگ الگ، اور برہان صدیقین کو کہتے ہیں کہ یہ بدیہی ترین برہان ہے، اگر کسی کو برہان نہیں بھی آتی ممکن ہے کہ یہ اپنے وجود کے اندر اسے مان رہا ہو۔ برہان امکان تو اصلاً اس میں وجود نہیں رکھتی۔ زیادہ اساس کی صدیقین میں بھی ابن سینا نے جس کو صدیقین کہا ہے، برہان صدیقین ہے، وہ جو امکان ہے، ابن سینا کی جو ہے نا اس کو رد کیا نا، اسی لیے اس کا مطلب یہی بنتا ہے، یعنی جڑ اور اساس تمام براہین جو صدیقین کے عنوان سے لاتے ہیں وہ جا کے لازمے کے طور پر یا ڈائریکٹلی وہی بنتے ہیں جو برہان وجود امکان کہتا ہے۔ دیکھیں پہلی ثابت کا معنی بھی تقریباً وہی بنتا ہے۔ عرض کیا نا میں نے، آپ پہلے وجوب کا معنی ایک بیان کریں کیا ہے، نمبر 2 وجود کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ابن سینا کے دور تک مختلف تعریفیں ہیں، بعد میں بھی تعریفیں ہیں۔ احسنت، جب تعریف نہیں ہو سکتی تو برہان کہاں سے اس پر قائم ہو سکتی ہے؟ وہ تو واجب الوجود پر، واجب الوجود سے تو آشکار ترین وجود نہیں ہے کہ برہان آپ لائیں، وہ ہمارے لیے تو نہیں تھا آشکار، پھر کس کے لیے؟ آشکار ہوا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو دین بھی ہمیں کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، روایت بھی کہتی ہے، فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روشن ترین کسی شے کا وجود نہیں ہے، اس کو لانے کے لیے آپ دلیل لا ہی نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ہمارے تمام فقہا کے آج کے دور کے فتاویٰ بھی ہیں، اس لیے سب فقہا قائل ہیں اس بات کے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر دے وہ مسلمان ہے، وَإِلَّا مسلمان ہی نہ ہوتا، وہ کہتے پہلے دلیل دو پھر مسلمان ہے، کیونکہ وہ بدیہی اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد، اور کئی راہوں سے، جیسے کہ ایک روایت عرفا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے طرق ہیں جتنی انسان کی سانسیں ہیں۔ یہ بات درست تھی جو آپ نے کی ان تمام باتوں میں کہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ طریق ہو، لیکن فلسفی طریق یہ بات بہت واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فلسفی طریق کے مقدمات ہی پیچھے سے انسان کے لیے واضح نہیں ہے۔ آیا وجود، یہ ہم خود احساس کرتے ہیں، وجود کی آپ معلومات کہیں تو میں آپ کے سامنے شاید 3-4 درس رکھ دوں، آپ پھر مجھ سے پوچھیں کہ یہ جو آپ معلومات کہہ رہے ہیں، آپ ان معلومات کی بنیاد پہ وجود باری تعالیٰ کتنے معتقد ہیں؟ میں ممکن ہے کہ کہوں کہ نہیں، میں تو حادثے سے بچا تھا اور مجھے پتا تھا میں نے بچنا ہی نہیں تھا، مجھے تو تب پتہ لگا کہ ہاں یار یہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ یہ تو میں نے جب غور کیا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، تو میں سمجھ گیا کہ بشریت کی تو یہ حد سے باہر ہے، یہ تو سارا چلا جو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ برہان نظم انسان کو بہت قریب کرتی ہے، برہان نظم شبہات میں پڑ جائیں تو قبول نہیں ہے، وَإِلَّا برہان نظم سب سے بہترین دلیل ہے انسان کے لیے، یعنی ایک عام فہم انسان کے لیے۔ قرآن کریم نے ہر سطح کی بات کی ہے، قرآن کریم نے برہان جو دی ہیں وہ برہان نظم نہیں دی قرآن نے۔ اسی طرح یہ بات تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، تمام مفسرین، شیعہ مفسرین اور دیگر بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل ہیں قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے پہ کوئی دلیل ہی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک بشریت میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا ہو، یعنی کوئی قوم نہیں گزری جو اللہ کے وجود کی قائل نہ ہو۔ اور پھر فطرت کا ہم موضوع پڑھ چکے، اصل مسئلہ جو ہمارے ہاں فلاسفہ ہیں وہ فطرت سے، آپ کے میں فطرتاً اس بات کا احساس کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی باتیں، یعنی ہمارے پاس برہان امکان سے 1000 کیا لاکھ گنا قوی دلیل کیا ہے؟ فطرت۔ اگر فطرت کے اوپر غور نہیں کریں گے تو کس طرح سے کوئی برہان ہے ہمارے پاس؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ ہاں جب شبہات میں پڑ جائیں تو پھر ہم آگے بات کریں، لیکن میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو ہمارے یہاں ہم طلاب کی صورت دیکھتے ہیں، وہ استخارے کی وجہ سے عقیدہ بنا لیتے ہیں، یہ تو دور کی چیزیں ہیں نا، یعنی عوامی راہیں ہی ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہم وجود میں جھانک کے دیکھیں۔ اس لیے یہ جو بات قرآن نے کی ہے کہ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تو آیا حق ہے،
جب ایک بندہ حق کا متلاشی نہیں ہے اپنی زندگی میں، اور وہ حق کا ترجمہ یہ کر لے کہ اعتقادات کی دنیا میں بس حق ہے، بقیہ تو دنیا میں حق ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں پہ اپنی زندگی کو قرآن سے لے گا؟ نہ خانوادے کی، میں خانوادے اور ذاتی زندگی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر بیشتر طلاب علماء کی زندگیاں، تمام کے اوپر حکم نہیں ہے، اکثر بیشتر ان کی زندگیاں معاشرتی طور طریقوں پہ چلتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن سے نہیں لیتے اس بات کو۔ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کی نظر میں قرآن کریم کی اس حقیقت کو بیان نہیں کیا، بیان کیا تو بڑا مبہم بیان کیا، انہوں نے اصلاً رجوع نہیں کیا اس طرف۔ لہٰذا آپ اعتقادات میں آپ سب، اسی طرح نبوت میں آ جائیں، ہم کیوں نبی کو مانتے ہیں کہ نبی ہے؟ کیا اس کا جواب ہم لیں گے؟ یعنی آپ اندر انصاف سے اگر لے کے چلیں، وَإِلَّا وجود بدیہی ہے، ادھر سے ہم کہیں برہان ہے، اور برہان ہم جانتے ہیں نظری ہوتا ہے، اس کے مقدمات حل کرنے پڑتے ہیں، مقدمات لے کے آئیں گے وہ بھی بدیہی ہونے چاہیے تب قبول ہے برہان، ورنہ برہان قبول نہیں۔ تو یہ جو وجود بدیہی زیادہ ہے یا اس کے مقدمات بدیہی زیادہ ہیں؟ ہم کہیں گے کہ اس کے مقدمات اسی وقت بدیہی زیادہ ہوں گے جب اس سے کم اس کے بدیہیات وہ اٹھائے، وجود کے برابر کے بدیہی۔ ملا صدرہ نے اصل میں وجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہا ہے، وہ رفع کی وجہ سے، اس لیے وہ شروع سے وہ مقدمہ باندھتے ہیں اور تنزیہ کرتے جاتے ہیں، منزہ کرتے ہیں ایک قسم کا مخلوق سے، اور پھر علت العلل قرار دیتے ہیں وجود کو کہ یہاں سے سب کے وجودات شروع ہوئے۔ لہٰذا وہ جو فلسفی سسٹم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کثیر مطالعہ اور پورے فلسفے کا ایک احاطہ چاہیے، اور یقیناً اس وقت تک تو ہم اللہ تعالیٰ کو آیا قبول دل سے نہ کریں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اعتقاد میں ہم اندر قوت اور شدت آتی ہے نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ لیکن آپ آئیں دیگر راہوں کی طرف، اس لیے آپ ایک دفعہ یہ اپنے اندر سوال تو اٹھا کے دیکھیں کہ میں کیوں مانتا ہوں۔ مثلا ابھی ہم بحث توحید کو چھوڑتے ہیں، سوال آپ نبوت پہ اٹھائیں، انبیاء علیہ السلام کو ہم نبی کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ حقیقت ہے یا نہیں انبیاء علیہ السلام؟ ہمیں کیسے پتہ لگا وہ حقیقت ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وہ تو ہدایت کے لیے مجھے ہوتا ہے علماء نہیں کافی تھے؟ علماء کو جیسے یہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ اتار دیتا کافی، نبوت ہم ابھی پھر وہی اسی طرف آتے ہیں۔ انبیاء کا مجھے کیسے پتہ لگا کہ یار نبی حق اور حقیقت ہے یہ عہدہ؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ شریعت نہیں لاتا، نبی کتاب نہیں لاتا، نبی دین نہیں لاتا، رسول لاتا ہے، جو ہماری اعتقادی تقسیم ہے، عقائدی تقسیم کے مطابق۔ ہم ابھی حقیقت دیکھیں نا، میرے لیے کیوں یہ حقیقت ہے؟ قرآن کہہ رہے تم میری طرف رجوع کرو، مسئلہ آسان ہے، قد جاءکم الحق من ربکم، کہ میری رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا میں نے اعتقاد قائم کیا۔ یہ ابتدائی وہ سطح ہے، اس کو عوامی سطح بھی کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث سطح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل حدیث سطح عوامی سطح بھی رہتی ہے، وہ اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے آیا آپ اندر جھانک کے دیکھیں، ہم نبی کو حق کیوں کہتے ہیں؟ حق عقیدہ ہے یعنی نبوت؟ کس وجہ سے ہے؟ آغا وسیم، یہ ہمارے پاس یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ اندر جھانک کے دیکھیں میرے لیے یہ حق کیوں قرار پایا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو تلاش تو کریں۔ دلیل تو وہ جو انہوں نے دلیل کلام میں پیش کیا وہ تو ابھی ہمارے شاید ذہنوں میں بھی نہ ہو۔ خدا کا حکیم، علیم اور قادر ہونا، اور پھر بندوں کے لیے پھر وہ خدا سے اس کی حکمت کے خلاف ہو جائے گا نا۔ یہ خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہے ایک مقصد اور ہدف کے لیے، اور پھر نہ بھیجنے کے لیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی نا، وہ تو فطرت بھی اللہ نے رکھی، ضمیر ہے، وجدان ہے۔ مثلا آج کے دور میں نبی نہیں ہے، نبی نے اپنے کام سے کیا ہے نا جو سمجھایا۔ وہ تو آپ یہ ابھی کیسے، آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے نبی نہیں ہے تو ہم کیسے ہدایت لیں؟ تو اولین بار انہوں نے مثلا انبیاء پھر ائمہ کا سلسلہ، انہوں نے جتنا انسان کے لیے ضروری تھا وہ کر دیا۔ دیکھیں اگر یہ والی وہی بات ہے نا، یہ ہے ذہنی۔ آپ کا عقیدہ اس بنیاد پر ہے، آپ نے آیا
اس سلسلے سے لیا یہ عقیدہ، یہ مہم ہے۔ عقیدہ برحق ہے تو میرے لیے یہ حقیقت اس کی کیسے آشکار ہوئی، یا اس سلسلے سے جو آپ بتا رہے ہیں، اس سلسلے سے تو ہم نے ساری روایتیں پڑھی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ساری آیات پڑھی، اور اگر آیات پڑھی وہی والا سوال کہ پہلے تم ثابت تو کرو اللہ ہے اور اللہ نے بندہ بھیجا ہے، پھر بندہ بھیجا ہے تو اس کی بات حق ہے، اور وہ جو لے کے کتاب آئے اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ یہ تو تیسرے چوتھے، اسی لیے علم کلام والوں نے اور فلاسفہ دونوں نے یہ مطلب پیش نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن سے بھی تو کر سکتے، قرآن کی وجہ سے احسن، ایک میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلیل بنتی ہے۔ آپ اگر اس کو کہیں کہ آپ کہیں کہ قرآن نے واضح کہ قد جاءکم الحق من ربکم، ادھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک شبہ ہو، اس شبہ کے لیے تحقیقات کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اس بات کو مد نظر رکھیں، انسان کی زندگی کو حقیقت کے مطابق گزرنا چاہیے اولاً یہ۔ لیکن میری زندگی کیا ہے حقیقت کے مطابق گزر رہی ہے؟ میری زندگی میں اعتقادات ہیں، میری زندگی میں میرے مختلف اعمال ہیں، میری زندگی میں مختلف نظریات ہیں، یہ سارے حقیقت کے مطابق ہیں۔ ہم اعتقادات کے پہلو سے شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے اعتقادات۔ کیوں آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کے قائل ہو، تو یہ قائل کیوں ہو؟ ہم جواب دیں گے کیونکہ یہ حقیقت کے عین مطابق موقف اور نظریہ اور عقیدہ ہے، اور میں حقیقت کے مطابق چل لیتا ہوں۔ وہ اگلا سوال کرے گا یہ کیسے حقیقت کے مطابق ہے؟ تو یہ سوال ہم نے اپنے نفس میں کیوں نہیں ابھارا؟ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کی ابتدا کریں گے، کیونکہ یہ والا مسئلہ حل نہ ہونا وہ اگلی آیت کا حصہ فمن اہتدی، کیونکہ آپ اس مسئلے کو اندر احساس کریں گے تو احساس کریں گے نہیں، ہدایت کو پکڑنا ضروری ہے۔ ہدایت ہے کہ جو مجھے آ کے بتائے گی، ہدایت عقلی بھی ہو سکتی ہے، ہدایت قرآنی بھی ہو سکتی ہے، ہدایت فطری بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال محتاج پائے گا کہ ہاں حقیقت کون مجھے بتائے گا، حقیقت کیسے مجھے پتہ لگے گی، وہ آیت کا اگلا حصہ کیسے ہم پہنچیں اگلے حصے پہ۔ اس لیے تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، یہ قرآن عمومی طور پہ بیان کر رہا ہے۔ آیا تمہاری رب کی طرف سے حق آ گیا یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے ہی فقط، یا عمومی طور پہ حق ہے جو اللہ سے صادر ہوا؟ یہ کائنات ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ کی میں کائنات کے ذریعے پہنچ سکتا ہوں اللہ تک، یہ بات حوصلہ افزا ہے، اسے شاباش دینی چاہیے کہ صحیح چیز پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ علت معلول میں معلول کے ذریعے علت کی طرف جائے گا۔ یہاں سے اب اس کا شروع ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وجود کی بحث کریں، ممکن ہے کہ نظم کے امکان کی بحث، لیکن اس کو جب سرا ہی نہیں اصل پتہ کہ میں کیوں ادھر جا رہا ہوں تو پھر کیا ہے؟ لہٰذا کل انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بحث کو موضوع بحث قرار دیں گے اس آیت کریمہ کو، اور اس کے اس حصے پہ سوچ کے آئیں کہ میں اگر فلاں عقیدے کو اس لیے لیتا ہوں کہ یہ عقیدہ عین حقیقت کے مطابق ہے، تو وہ عقیدہ حقیقت کے مطابق ہونا مجھے کیسے پتہ لگا؟ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔